دعا کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک بہترین وقت پر وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ کچھ دعائیں جو ہیں وہ قبول نظر نہیں آ رہی ہوتے ہوئے، لیکن ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہی وقت ہے جو اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی کا۔ وہ چاہے تو پل میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس چیز کو بہتر بنا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوں۔ تمہارا اس سے باتیں کرنا اور اس کو پسند ہو، کیا پتہ تمہارا اس سے دعائیں مانگنا، تمہاری عبادت کرنا، تمہاری شدت سے دعائیں مانگنا، رونا، کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتی ہے، یہ شدت اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو بہترین طریقہ ہم محبت کا ظاہر کرتے ہیں دعا کر کے، یہ صرف ہم اپنے کمزور لمحات میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ تم پسند آ گئے ہو۔ انسان ایسا ہے، جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس سے بھول جاؤ، اس لیے وہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے اور اس لیے تاخیر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار دعائیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین مانو کہ وہ تمہیں وہ چیز دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز تمہیں دینا نہیں چاہتا تو وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نکال دیتا۔ ہاں، لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں اور بہت پرانے رنگ اپن کے اتر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم گناہوں کی زندگیوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، دل بھی ہمارا دکھتا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، اور یہی وقت جو ہوتا ہے وہ آزمائش کا ہوتا ہے، جس وقت ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، اللہ کے آگے ہمارا بکھرا ہوا جو وجود ہے وہ ہمیں سمیٹنا پڑتا ہے، بار بار گر کے اٹھنا پڑتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں۔ اور دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول ہوگا۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتے ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی مایوس ہو جاتے ہو جسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی گئی ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنو، اللہ تعالیٰ کو مناؤ اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں شامل ہو۔ وہ تمہارے دل میں یہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ اب تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی، تو اس لیے اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ جتنا بھی شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، تم اتنا ہی اٹھ کر دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ میڈیکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اس میڈیکل اسٹوری کو دھیان کے ساتھ سننا۔ میڈیکل اسٹوری میں انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ استغفار کی میڈیکل اسٹوری ہے۔ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے اور مجھ پر بہت زیادہ قرض تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اندھیرے کمرے میں قید ہوں، نہ کوئی دروازہ، نہ روشنی، کچھ بھی نہیں۔ ایک رات میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی مکمل طور پر پریشان تھی، رو پڑی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ میں دل کھول کر روئی۔ پھر اچانک مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے کبھی سنی تھی، بار بار استغفار کرو اور یہ ان راستوں کو کھولتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے شروع میں یہ عجیب سا لگا جیسے میں بس لفظ دہرا رہی ہوں بغیر کسی احساس کے، لیکن میں نے روکنے کا نام نہیں لیا۔ میں برتن دھوتے ہوئے، کام پر جاتے ہوئے اور رات کو بستر پر لیٹے ہوئے جب نیند نہیں آتی تھی تب استغفر اللہ کرتی رہتی تھی۔ میں دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک فون کال آئی۔ یہ ایک رشتہ دار تھے جس کی میں نے کئی سال پہلے مدد کی تھی۔ اندازہ لگائیں کیا ہوا؟ انہیں ایک بڑی رقم ملی تھی اور میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنے پیسے بھیجے کہ میرا سارا قرض جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں حیران رہ گئی تھی، لیکن جانتے ہیں پیسے ہی واحد تحفہ نہیں تھے۔ میرا دل
एकदम हल्का महसूस होने लगा, मेरे दिल में सुकून आने लगा, मेरे जहन में वजाहत आने लगी, नए दरवाज़ा खुलने लगे। तब मुझे एक ज़बरदस्त हकीकत का एहसास हुआ, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ माफ़ी मांगने का अमल नहीं है, ये अल्लाह पर एतमाद करने का नाम है। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आए, अल्लाह तुम्हारे लिए पहले ही मुआवज़ा तैयार कर रहा होता है। जो शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह करता है, इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकालने का रास्ता अता करता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होता। इस मेडिकल स्टोरी में उन्होंने बताया ये काफ़ी वक्त तक अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहीं, लेकिन उन्हें कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उनके लिए मुआवज़ा हो गया। तो जो लोग भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं और बोलते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि उनके लिए कोई मुआवज़े नहीं हो रहे, कुछ रास्ते नहीं खुल रहे, तो वो परेशान ना हो, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते खोलेगा। और अगर आपकी भी कोई छोटी मेडिकल स्टोरी भी हो अस्तग़फ़िरुल्लाह से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।